ایک عام بندے کو جیسا اگر مجھے یا اگر آپ کو کبھی گھبراہٹ ہو یا گھبراہٹ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گھبراہٹ اور گھبراہٹ کی بیماری دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ٹھہرے پانی میں ایک چھوٹا سا کنکر بھی مارتے ہیں تو تھوڑی سی لہریں پیدا ہوتی ہیں نا. تو جب بھی آپ کے ذہنی سطح پر ایک ٹھہرے ہوئے ذہنی سطح کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آ کے گرے گا تو جیسے پانی میں ہلکا سا پتھر آ کے گرا اور اس سے جو لہروں کا ارتعاش ہوگا وہ گھبراہٹ ہے. کیا مطلب اس گھبراہٹ کا کہ ظاہری بات ہے اگر آپ کو کوئی کام جیسے مجھے اگر کراچی سے پشاور بھی آنا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو ایکسٹرا اسٹرگل کرنا پڑے گا نا اپنی تیاریوں کے لیے, بکنگ کے لیے, یہاں کون پک کرے گا وہاں کون ڈراپ کرے گا. تو اس کو آپ عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا ایکسٹرا اسٹرگل کرنا ہے اور اس گھبراہٹ کے عنصر کو میں استعمال کرتا ہوں ان سارے ارینجمنٹس کے حوالے سے. ایگزامینیشن آ رہا ہے, گھبراہٹ تھوڑی سی ہوگی تو گھبراہٹ سے تو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ گھبراہٹ ایک ایسا نارمل رسپانس ہے کہ جو جب بھی آپ کو کوئی صورتحال غیر معمولی پیش آئے گی اور غیر معمولی سے مراد ہے کہ جو آپ کی روٹین سے ہٹ کے ہوگی تو آپ تھوڑا سا تو گھبرائیں گے اور اس گھبراہٹ کو اپنے اس تیاری میں استعمال کر لیں گے. لیکن گھبراہٹ کی بیماری ایک بالکل الگ چیز ہے. کیا مطلب اس بات کا کہ مطلب یا تو یہ اس کو دو حوالے سے سمجھ لیجیے کہ ایک تو یہ کہ آپ صورتحال معمول سے تھوڑی غیر معمولی ہوئی پر آپ کی گھبراہٹ اس سے بھی کہیں زیادہ آؤٹ آف پروپورشن تھی. یعنی اگر میں پشاور آ رہا ہوں اور میں اتنا گھبرا رہا ہوں کہ میں اپنی 10 چیزیں بھول گیا, میرے ہاتھ پیر پھول گئے, میرے دل کی دھڑکن قابو میں ہی نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل رسپانس تو نہ ہوا, یہ رسپانس ایب نارمل ہو گیا. اور جب بھی رسپانس نارمل سے ایب نارمل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نارمل فزیولوجیکل انگزائٹی یا گھبراہٹ نہیں ہے بلکہ یہ اب بیماری کی حدود میں داخل ہو رہی ہے. اور جس کا میرے نزدیک سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوتا ہے کہ جس گھبراہٹ کی غالباً آپ نے بات شروع کی تھی, اسٹریس گھبراہٹ واٹ ایور آپ اس کو کہنا چاہیں, وہ آپ کی کارکردگی کو تھوڑا سا بہتر اور آرگنائز کر لیتی ہے. لیکن ہر وہ چیز یا ہر وہ گھبراہٹ جو آپ کی کارکردگی کو زیادہ خراب کر دے, آپ کو ڈس آرگنائز کر دے, پھر اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نارمل رسپانسز سے بیماری کے حدود میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. تو یعنی کرکس کیا ہوا میری بات کا کہ گھبراہٹ سے مت ڈریے, گھبراہٹ سے مت گھبرائیے, گھبراہٹ سے مت گھبرائیے. لیکن جب گھبراہٹ اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ کی عام کارکردگی میں اس سے وہ متاثر ہونے لگے, آپ کی نیندیں خراب ہونے لگیں, آپ کام کمپلیٹ نہ کر سکیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو گھبراہٹ سے گھبرانا چاہیے اور اب سوچنا چاہیے کہ کیا یہ آپ کے ساتھ ہو. دوستو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.